الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سوشل میڈیا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنے آپ کے ریمارکس ہیں آپ دے سکتے ہیں، اور یہ بات آپ کی پوری دنیا میں جا سکتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے ذرا بات کرنی تھی، ویسے لوگ سمجھتے ہیں جی کنٹروورشل بات کرتا ہے، اختلافی بات کرتا ہے، اور بھئی اختلاف تو اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ظاہر ہے ان کے اپنوں نے اختلاف کیا تھا ان سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا تھا اپنوں نے۔ اختلاف تو اس وقت سے شروع ہو چکا تھا، اور آپ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی، تمام مرسلین نے حق کی دعوت دی، ان کے اگینسٹ جو آتے رہے وہ ظاہر ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اختلاف جو ہے نا یہ رہے گا۔ ایک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ہے، قول ہے، سٹیٹمنٹ ہے، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اختلاف ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کے اوپر وحی اترتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جناب بات یہ کرنی ہے، ہمارے جو علماء دیوبند ہیں جی، جو کہ معصوم نہیں ہیں جی، المحند علی المفند میں لکھا ہوا ہے بھائی جی، ایک کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے علماء رضی اللہ عنہم، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں رضی اللہ سے مراد ہو گیا، بعد میں ان سے پوچھا، یہ کہتے ہیں جی اللہ ان سے راضی ہو۔ سر نہیں، ایک موقف رکھیں، ایک بات کریں۔ علماء دیوبند نے یہ بات لکھی ہے کہ جو عجیب و غریب باتیں ہیں، جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، جو قرآن و صحیح حدیث کے منافی ہیں، کیا کہ ادھر جہلوں میں ایک مولانا صاحب آ رہے تھے، ان کا ایک مسجد میں خطاب تھا، بیان تھا، تو ان کے بارے میں انہوں نے چارٹ بنایا، اسپیشل چارٹ، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ولی کامل صاحب لاؤ، ولی کامل۔ میں حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کر جی، کہ ولی کامل آپ کیسے کہہ سکتے ہو کسی کو؟ کامل اللہ کی ذات ہے جی، کامل تو اللہ کی ذات ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم علی الخطا ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی کامل نہیں ہے۔ یہ دوست یہ کہانی کسی اور کو کروائیں کہ جی وہ کامل بن گئے ہیں۔ لفظ کامل استعمال کرنا، یہ بھائیو، یہ میرے نزدیک اور قرآن و صحیح حدیث کے نزدیک یہ ایسا بندہ گناہگار ہے جو کسی کو کامل کہتا ہے۔ آپ کسی کو ولی کامل نہیں کہہ سکتے ہیں جی، کمپلیٹ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے علماء کو معصوم ڈکلیئر کر دی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، معصوم علی الخطا صرف انبیاء مرسلین ہیں، اور کوئی معصوم نہیں ہے جی، رضی اللہ عنہ۔ یہ کیا، یعنی کہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان علماء کے اوپر، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا اللہ کی قسم۔ اور جب ان سے بات کی جائے، بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی جائے، ریفرنسز کے ساتھ بات کی جائے، یہ آگے سے سیکھ پا ہو جاتے ہیں، آگے سے غصے میں آ جاتے ہیں، گالیوں پر آ جاتے ہیں۔ بھائی میں یقین مانیں، میں جب بھی کسی عالم سے ملتا ہوں اتحاد امت کی نسبت سے ملتا ہوں کہ ہم جوڑیں، آپس میں نا جڑ کے رہیں،
محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، مگر علمی اختلاف رکھتے ہوئے. جی علمی اختلاف رہے گا، ظاہر ہے کائنات کا وجود اختلاف پر ہے سر. تو علمی اختلاف اگر آپ نہیں کریں گے تو اٹ مین کہ آپ ان کو پھر اللہ معاف کرے، علمی اختلاف اگر آپ نہیں کریں گے تو اٹ مین آپ نے ان کو معصوم ڈکلیئر کر لیا ہے. میرے نزدیک آپ یہ دیوبندی ہمارے جو بھائی ہیں، بریلوی ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، شیعہ ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں، یہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، خاص طور پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. پہلے اختلافات ہوتے تھے، اب ایک محمد علی انجینئر آیا ہے جب سے اس بندے نے قرآن سے حدیث کی بات کی ہے، سارے ایک پیج پر ہو گئے ہیں. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ انجینئر مرزا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرا ان سے بھی اختلاف ہے، میرا ان سے بھی علمی اختلاف ہے. ابھی مجھے ایک بھائی نے ایک ویڈیو سینڈ کی جس میں وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ان کے اندر تکبر، ان کے اندر سریہ لگا ہوا تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں انجینئر مرزا صاحب کے. تو میں ان کی اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں. عمران خان میرے نزدیک ون مین آرمی ہے، میرے نزدیک وہ فیئر آدمی ہیں دین ادرس اور پولیٹیشین سے. آپ ان سے اختلاف کریں پولیٹیکلی، مگر عمران خان فیئر پرسن، فیئر لیڈر. یہ انجینئر صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح انجینئر صاحب نے یہ بات کی، یہ بھی جو ریسنٹلی سندھ میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، فاطمہ نامی بچی کے ساتھ ایک پیر نے، اس بغیرت نے، اس کو شرم نہیں آئی، اس نے جو غلیظ حرکت کی ہے، جی غلیظ لفظ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، اس نے جو دہشت گردی کی ہے، درندگی کی ہے، منہ کالا کی ہے، وہ بچی مر گئی ہے. اس پر انہوں نے جو موقف دیا ہے، میں اس پر 100% ایگریڈ ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی انجینئر مرزا صاحب نے. مگر انجینئر مرزا صاحب اس پر بھی بات کریں جو جہلم میں واقع ہوا ہے اتنا بڑا. جی کیا کہ ایک بندے نے 2 بندوں کو قتل کر دیا ہے، رات کو شاپ بند کر کے جا رہے ہیں، ان کو فائر سے کھڑکا دیا ہے، مار دیا ہے. تو ادھر بھی انجینئر مرزا صاحب کو ہیومن رائٹس یاد آنے چاہیے تھے نا. یہ میرا اس لحاظ سے میں اپنا موقع پیش کر رہا ہوں کہ اگر انجینئر مرزا اس پر بات کرتے ہیں ویری گڈ، اس پر بھی بات کرنی چاہیے نا، بیلنس گفتگو کرنی چاہیے کہ حق کو حق کہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، باطل کو باطل کہنا چاہیے. جی تو میرے ان سے بھی اختلافات ہیں. میں یہ علماء کو پھکی دے رہا ہوں کہ علمی اختلاف کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، مگر آپ لوگ جو علماء ہیں، آپ اپنے علماء کو، اپنے شیخ مشائخ کو آپ ولی کامل لکھ رہے ہیں. آپ میں سوری ٹو سے ویری سوری، آپ کے علمی لیول پہ اور یہود و نصارہ کے علمی لیول میں کیا فرق ہے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہیں یہود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. جی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور آپ نے یہ کام کیے مسلمانوں نے، خاص کر کے دیوبندی. میں ظاہر ہے میں ان کا یہ فیکٹری ہوں نا، میں دیوبندی مکتبہ فکر کے. آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ باتیں تو آپ یہود و نصارہ کو کرتے ہو، سناتے تو آپ ان کو کہ عیسائیوں نے ایسے کیا، یہود نے ایسا کیا. تو اپنا بھی دیکھیں نا سر، اپنے بھی گھر کی خبر لینا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. ہاں مجھے رہزنوں سے گھلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنی بھی خبر لیں، اپنے بھی گھر کی خبر لیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وفی انفسکم افلا تبصرون. ولی کامل بنا لیا آپ نے. کوئی شرم کریں یار. ایسی سی باتیں فقہ حنفیہ میں لکھی ہوئی ہیں جو ہدایہ ہے، کنز ہے، قدوری ہے، جی جو قرآن و سنت کے منافی ہیں.
اس کی قرآن و صحیح حدیث سے کوئی ریفرنس نہیں ملتا ہے، قرآن و سنت سے کوئی ریفرنسز نہیں ہے وہ بات جو کنز قدوری ہدایہ میں لکھی ہوئی ہیں، اور علماء سے جب اختلاف کیا جاتا ہے وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ تو جناب یہ ولی کامل والا یہ جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں اس کو ہٹائیں، یہ ایبسلیوٹلی یہ رانگ ہے، 100% یہ غلط ہے جی۔ ولی کامل میں آپ کو بتاتا ہوں ولی کامل کون تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و اہل بیت اعظام، یہ ولی کامل تھے، یعنی کہ کمپلیٹ، حالانکہ وہ بھی نہیں تھے، ان سے بھی اجتہادی خطا ہوئیں اور کچھ خطا ہوئیں جی، وہ بھی نہیں تھے، مگر وہ آج کل کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان سے بہتر تھے، کیونکہ وہ بہترین زمانوں میں تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات میں پھر کر دوں کلیئر۔ اور دوسری بات میں کہوں گا کہ جیلوں میں ایک ہمارے ایک جانے والے عالم دین ہیں، میں نے ان سے فون پہ بات کی جی کہ المحند المفند کی آپ لوکل عالم ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ کے فضل سے جیلم کی بات کروں یوٹیوب کی دنیا میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بعد یوٹیوب میں جیلم میں مجھے لوگ جانتے ہیں، یہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو میں سپیچز کرتا ہوں، نعت کے حوالے سے نہیں، وہ ہمارا عتیق ہے سلطان، وہ میرا کلاس فیلو اچھی وہ نعت پڑھتا ہے، اور جو ٹک ٹاکرز ان کی بات نہیں کر رہا، یوٹیوب کے بیانات کے حوالے سے جی، کہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ میں نے انہیں المحند الفند کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا جی میرے سامنے آ کے بات کرو، جب میں سامنے گیا تو آگے سے بدتمیزی شروع کر دی انہوں نے۔ یار آپ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو، آپ ریفرنسز کے ساتھ بات کرو، مس بہیو کیوں کرتے ہو آپ کی انہی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں جی، علماء کے پاس نہیں آتے ہیں، علماء کے پاس کیوں آوڑ، علماء کو علماء کا ایسا بیہیویئر ہوگا تو علماء کے پاس آئیں گے لوگ؟ نہیں آئیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ یہ کیونکہ اپنے آپ کو آپ اپنے اخلاق تو آپ ٹھیک کریں، ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کے علماء کی تھرڈ کلاس جی سوچ ہے، آپ کی ایسی لینگویج ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے متنفر ہو چکے ہیں، اور جب ان سے ریفرنس کے ساتھ بات کی جائے یہ کہانیاں کرانے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں آخر میں یہ بات کہہ کے بات کمپلیٹ کرتا ہوں، میں ونس اگین پھر کہوں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی سائیڈ نہیں لے رہا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں اس کو خوش کر رہا ہے، او بھائی کس کو خوش، کسی کو نہیں خوش کر رہا۔ جب میں انجینئر مرزا علی کے اگینسٹ ویڈیوز آپ کے لوگوں کے کہنے پر جی، جو لوگ آگے خود پیچھے ہو گئے ہیں اور مجھے انہوں نے آگے کیا تھا، آپ خود پیچھے ہو گئے ہیں جی، بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، یہ منافقوں والی چالیں جی۔ اس وقت تو مجھے آپ نے شیر پنجاب بنایا ہوا تھا، شیر جہلم بنایا ہوا تھا، شیر پاکستان بنایا ہوا تھا جی۔ اس وقت تو آپ کہتے تھے یہ جناب مفتی عبدالواحد قریشی ادھر ایک مناظر ہیں، ان جیسے علماء مجھے فون کر کے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور جب میں نے ان سے اختلاف کیا علمی ذاتی نہیں، علمی تحقیقی جی، اعتقادی اصولی، تو یہ آپ سیکھ پاؤ گے۔ تو بھائی جان پھر ایسا نہیں ہوئے گا، آپ کی عوام آپ سے ریفرنس کے ساتھ سوالات کر رہی ہے، اور جو نہیں کرتے نا سوال، اطمینان انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ یہ معصوم ہے، وہ توبہ استغفار کریں۔ علماء اپنے علماء کو اپنا رب نہ بنائیں، ان سے بھی مسٹیکس ہو سکتی علمی لحاظ سے یار۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت کے منافی ہو تو ہماری بات کو اب دیوار پر دے مارو، قرآن و سنت کو فالو کرو، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا جناب اب علمی اختلاف آپ علماء سے بھی ہوگا، اور جو بھی قرآن سے حدیث سے ہٹ کر بات کرے گا اس سے بھی علمی اختلاف ہوگا، یہ میرا موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس موقع پر استقامت دے، جو اس الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، اس لیے نہیں میں فخریہ میں کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوتا، ایکچولی میرا مقصد ہوتا ہے کہ یار آپ
تھنک آؤٹ دا باکس یہ ہونا چاہیے. جب آپ تھنک آؤٹ آف دا باکس ہو گے تو پھر آپ نیوٹرل ہو گئے, آپ باؤنڈ نہیں ہو گئے. جب باؤنڈ ہو گئے تو آپ نے پھر غلامی والی زندگی گزارنی ہے. تو کیا ہم غلام ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں, ہم اللہ کے فضل سے آزاد ہیں. مگر یہ کہ خود تحقیق کریں. اللہ نے بصارت دی ہے, عقل دی ہے, شعور دی ہے, خود تحقیق کریں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. المحند المفند کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں کہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کی دلیل. اسی طرح جو اور میں نے درجنوں اختلافات ہیں میرے علماء دیوبند سے کہ یہ چیز قرآن و سنت کے منافی ہے آپ کے المحند المفند والے عقائد. ٹھیک ہے جی, اس پر اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے. بس یہ ہے, میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا کریں, اور جو سننے والے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ بھی میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک استقامت دے, عافیت دے, کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا اللہ میرا دل ٹیڑھ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, آمین. یہ میں دعا اپنے لیے بھی کرتا ہوں, اپنے ان دوستوں کے لیے جو دیوبندیت کو اور بھی فرقوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان ہو رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ جناب.